عیسیٰ میں نا علی کے غلام مقمبر علی کے وہ الگ بات ہے کہ آل محمد ان کو غلام بنا کے نہیں رکھتے. بات یہاں الگ ہے کہ یہ جو ہے آل محمد کے در کی غلامی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. جو کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں غلام اور کنیز کا، توجہ چاہتا ہوں، جو کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں غلام اور کنیز کا، اس کے بعد جو ہے غلام کے خریدنے کے بعد مالک جو ہے کام نہیں کرتا، اور کنیز خریدنے کے بعد مالکہ کام نہیں کرتی. خدا کی قسم اسی کنسپٹ کو مان لیتے کہ آل محمد غلام اور کنیز اسی لیے خریدتے تھے. اگر زہرا کام کرتے ہوئے نظر نہ آتی تو صلوات بھیجے نبی محمد و آل محمد. جناب زہرا نظر نہ آتی تو انہوں نے بھی کام کیا. یعنی وہاں کنسیپٹ یہ نہیں تھا. اچھا کوئی بھی کنیز ہو، توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی کنیز ہو، اس کو کنیز کی حد تک رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی کنیز اس لائق نہیں ہوتی کہ اپنے کردار سے کسی سے اپنے آپ کو بیٹی کہلوا لے. فضہ اس بیوی کا نام ہے جو رسول جیسی ذات سے خود کو بیٹی کہلوایا. کنیز کو کوئی بہن نہیں کہتا، لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے فضہ کو بہن کہا. بھائی کنیز کو کوئی ماں نہیں کہتا، حسنین وہ ہے جس نے فضہ کو ماں کہا ہے. کنیز کو کوئی دادی نہیں کہتا. امام محمد باقر وہ ہیں جنہوں نے فضہ کو دادی کہا ہے. صلوات بھیجے نبی محمد و آل محمد. ہمارے رہبر، ہمارے لیڈرز، ہمارے امام، ہمارے جو معصوم ائمہ ہیں، ان کے یہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. آخری اور خوبصورت ترین دلیل میں آپ کو دے دوں، اگر ان کے یہاں غلام میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہوتا تو کربلا کے میدان میں جس زانو پر علی اکبر کا سر دیکھا گیا ہے اسی پہ جون کا بھی سر دیکھا گیا ہے. صلوات بھیجے نبی محمد و آل محمد. اس پہ جون کا بھی سر دیکھا گیا ہے اسی زانو پر. تو میری اس بحث سے یہ ثابت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غلام کا کنسیپٹ نہیں ہے. اب آئیے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام سجاد پھر غلام کیوں خرید رہے تھے؟ امام سجاد کنیز کیوں خرید رہے تھے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ایک طرف تو دوسرے معصومین ہیں کہ نا آزاد کر رہے ہیں، ان کو غلامی سے نکال رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. لیکن یہ کہا دیکھیں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اور حدیث کے بارے میں بیان کر دوں کہ امام خود فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری حدیثوں کو بیان کرو تاکہ یہ زنگ ختم ہو دل کا. اب توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی توجہ. حدیث بیان کرو تاکہ یہ زنگ ہٹے. دور امام میں حدیث بیان کرنے پہ کوڑے لگتے تھے. امام کے حالات ان زمانے کے اماموں کے ساتھ جیسے یکساں نہیں تھے. بھائی امام غلام نہیں خرید رہے تھے، حدیثوں کا حافظ بنا کے بھیج رہے تھے. امام کنیز نہیں خرید رہے تھے، ورنہ یہ اللہ اکبر احساس کیجئے گا جملے کو، یہ کمال انسانیت ہے کہ ایک گلاس پانی کے بدلے غلام کو آزاد کر دینا.
حدیثوں کا حافظ بن کے نکلتا تھا۔ اس امام نے ہماری زندگی بنائی ہے، تربیت کی ہے صحیفہ سجادیہ سے، اور الحمدللہ مجھے جہاں تک علم ہے کہ ایک دورہ پورا صحیفہ سجادیہ کا اس مدرسے سے ختم ہو چکا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ ابھی 10 آدمی کو کھڑا کروں، 10 آدمی سے کہوں کہ خدا سے مانگو، ہر آدمی اپنے زبان کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی معرفت کے اعتبار سے وہ خدا سے مانگے گا۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ بیٹر کون سا ہے؟ آپ اپنی معرفت کے اعتبار سے مانگیے یا اہل بیت کی معرفت کے اعتبار سے مانگیے؟ بھائی سلوات بھیجے نا بھائی محمد وآل محمد۔ کون سا بہتر ہے؟ تو ان دعاؤں کو پڑھیے، پھر دعائیں مستجاب ہوں گی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پہ کوئی وشواس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ابھی کوئی کہے کہ میں 10,000 روپیہ دوں گا مانگنے پر، فوراً لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں وہ کب آپ ریٹرن نہ کریے تو اس کا نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا، وہ کہیں پہ بھی ذلیل کر دے گا۔ یہ ہمارے یہاں معرفت کی کمی ہے۔ ہم گنہگار بندوں سے مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو خدا بول رہا ہے مجھ سے مانگو، کیا کہنا، اس سے نہیں مانگتے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا جو ہے کب سے میں مانگ رہا ہوں ہماری دعا ہے۔ اور آدمی ہے نا الٹا سیدھا بھی بول دیتا ہے دعاؤں میں کہ بھیا اللہ ہمارے ہے نا مانتے ہی نہیں اور فلانی نہیں کرتے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس معرفت خدا نہیں ہے اور مانگ رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ پہلے یہ تو سمجھیے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ کیا کہنا؟ پہلے یہ تو سمجھیے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ دوسرا ریزن، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بعد خدا تمہاری بات مانے گا۔ اگر آپ اللہ کے احکام کو مان ہی نہیں رہے اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی بات مانے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم اس کی نہیں مان رہے وہ تمہاری مان لے۔ تیسری چیز قلبی رجحان۔ اگر قلبی رجحان نہیں ہے تو پھر آپ کے مانگنے کا بھی کوئی فائدہ۔ آپ بیٹھے اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر خدا حافظ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار بولے، مصلی لپیٹے چلے گئے۔ جنت میں بھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں، جنت میں بھی 2 لوگ جائیں گے جو عمل والے ہوں گے، 2 لوگ جائیں گے جو عمل والے ہوں گے، لیکن ان 2 میں سے ایک کی معرفت اور ایک کا عرفان خدا کو زیادہ ہوگا، خدا کی نگاہ میں ایک کی عظمت زیادہ ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بھی عمل کر رہا تھا یہ بھی عمل کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس عمل کے ساتھ دعا تھی اور اس کے پاس عمل کے ساتھ دعا نہیں تھی۔ چوتھی چیز، آدمی بولتا ہے نا کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی مولانا، اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوتھی چیز حلال رزق۔ اگر انسان کا پیٹ حرام سے بھرا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک انسان ایک لقمہ حرام کو حلق تک لے جائے اور چھوڑ دے، وہ نہ کھائے، تو خدا کی نگاہ میں وہ عمل اس کا 2000 رکعت نماز نافلہ سے بہتر ہے۔ آج آپ کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بات حق ہے، جو حق ہے وہ منبر سے بیان ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ نا مولانا ہمارے نا فلاں چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں مجلس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔
ہر جگہ پہ رزق حلال کی اہمیت ہے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیجئے، ہم کون ہیں؟ ہم یا علماء یہ طلاب جو بیٹھے ہوئے یہ کون ہیں؟ یہ قال الرسول، قال النبی اور قال امام جعفر اور قال معصوم فرماتے ہیں۔ پبلک کیوں نہیں سنتی ہے؟ بھائی ہم تو گھر کے کہانی قصے تو سنا نہیں رہے، ہم وہ سنا رہے جو معصوم نے بیان کیا۔ تو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، آئیے آپ کو ایک اسٹیپ اور آگے لے جائیں۔ ہم تو قال رسول اور قال معصوم کہتے ہیں نا، آئیے ایک اسٹیپ آگے لے جائیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین خود کھڑے تھے اور خود کو پہچانوا رہے تھے، لیکن کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ پھر مولا نے کیا کہا؟ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی حرام سے اگر بھرا ہوگا کوئی پیٹ تو حق سے ہی سمجھ میں آئے گا، حق نہیں سمجھ میں آئے گا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لی۔ اس کو کلیئر کیجئے۔ اچھا اس کا مزہ کہاں تک ہے؟ صرف زبان سے لے کے یہاں تک، باقی کیا ہوتا ہے وہ آپ بھی سمجھ جائیے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے صرف حرام گوشت کا کھانا حرام نہیں ہے، حرام پیسے سے حلال گوشت کا بھی کھانا حرام ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ کیفیت۔ آپ کی دعا مانگنے کی کیفیت کیسی ہے؟ کس درد کے ساتھ آپ مانگ رہے ہیں، کس بےتابی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے اندر بےتابی نہیں تو پھر وہاں پہ نہیں سنی جائے گی، وہ رد کر دی جاتی ہے دعائیں جو جس میں بےتابی نہ ہو، وہ کیفیت نہ ہو دعا مانگنے کی۔ بھائی نادر شاہ درانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب یہ امام علی علیہ السلام کے روضے پہ گیا یہ تو بہت سارے لوگوں کو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی لولا پڑا ہوا ہے، کوئی اندھا پڑا ہوا ہے، کوئی گونگا پڑا ہوا ہے، کوئی پیر سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے۔ تو سب کو بلا کے پوچھا یہ کیا ہے بھائی معاملہ؟ کہا یہ 15 دن سے پڑے ہوئے ہیں، یہ 20 دن سے پڑے ہوئے ہیں، یہ 1 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ میں روشنی ہے نہ 1.5 مہینے سے نہیں آئی ہے۔ نادر شاہ درانی سب کو بلا کے کہتا ہے کہ کل تک اگر تم کو شفا نہیں ملے گی سب کی گردن کٹوا دوں گا، اور بول کے چلا گیا۔ جب بول کے گیا تب یہ ایک درد بھری آواز نکلی ان کے کلیجوں سے، ایک درد بھری آواز نکلی، مولا یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، یہ مولا بڑے ظالم بادشاہ ہے، مولا شفا دے دیجئے، مولا شفا دے دیجئے، مولا شفا دے دیجئے۔ اب پتہ چلا صبح میں آئے نادر شاہ درانی تو دیکھا کہ سب کو شفا مل گئی ہے۔ بھائی ہوا کیا؟ کہا انہوں نے تڑپ کے ساتھ دعا مانگی۔ نادر شاہ درانی نے کہا مولا نے عطا کرنا نہیں تھی بھولا، مولا تو عطا کر رہے تھے لیکن یہ مانگنے کا سلیقہ بھول گئے تھے۔ صلوات بھیجنا بر محمد و آل محمد۔ آپ کہتے ہیں دیکھیے میں کوئی بابا یا ہے نا وہ تعویذ والا گنڈے والا نہیں ہوں، ہاں کہ آپ نے یہ پرابلم بتائی تو میں آپ کو یہ تعویذ دے دوں گا اور یہ بتایا تو یہ تعویذ دے دوں گا۔ میں روایتوں سے بات کر رہا ہوں اور جس کے سمجھ میں آ جائے دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ بزرگان آپ کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہے نا، ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کے بزنس کا جو گراف تھا وہ بہت گرتا جا رہا تھا، بہت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے ایک باغ خریدا تھا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں،
اس کا بزنس فلاپ ہو رہا تھا. آیا مولا مجھے بس آخری بات اور ربط مصائب انشاءاللہ. کہا مولا میرے ساتھ بڑی مشکل ہے مولا. کیا مشکل ہے؟ کہا میں نے جو بزنس سٹارٹ کیا تھا وہ بزنس جو ہے فلاپ ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور بزنس کا جو گراف ہے وہ گر رہا ہے. دیکھیے میں نے کہا میں تعویذ کا چکر میں نہیں پڑتا ہوں, میں جو نسخہ دوں گا اس پہ عمل کیجئے انشاءاللہ. مولا بڑی تکلیف ہے اور بزنس خراب ہوتا جا رہا ہے. مولا نے پہلا سوال جو اس شخص سے کیا وہ یہ تھا, نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی مولا بہت وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں. دیکھیے پھر پوچھا مولا نے کہ تمہارے بچے پڑھتے ہیں؟ کہا مولا وہ تو ہم سے زیادہ مقید ہیں, وہ اور وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ مولا کہیں نہیں جا رہے ہیں, سوال ان کا وہی ہے, آدمی چینج ہو رہا ہے. کہا تمہارے کارخانے میں جو کارکن ہیں, جو امپلائیز ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا جی مولا پڑھتے ہیں. توجہ دیکھیے مولا کہیں نہیں گئے, صرف سوال نماز کے سلسلے سے کر. تو کہا مولا مشکل کہاں ہے؟ مولا نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا اور کچھ دیر تصور کیا اور فوراً جواب دیا تصور کرنے کے بعد. کہا جاؤ تمہارے باغ میں, باغ کے کونے میں ایک پیڑ ہے, اس پیڑ میں ایک گھونسلہ ہے, اس گھونسلے میں ایک ہڈی ایک چڑیا لے کے آ گئی ہے, جاؤ اس کو اٹھا کے پھینک دو, تمہاری برکت شروع ہو جائے گی. اب وہ جو گیا, سیڑھی لگائی, ہڈی نکالا, پھینک دیا. اب جو بزنس کا گراف ایسے جا رہا تھا وہ ایسے جانے لگا. مطلب دن بدن ترقی, دن بدن ترقی. کہا مولا مشکل کیا ہے مولا؟ کہاں تھی مشکل؟ کہا بعد میں بتانا, بعد میں بتاؤں گا, جاؤ. پھر گیا, پھر کچھ دن بعد آیا, اور ترقی پہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. کیوں ترقی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ سب نمازی تھے, یہ سب نمازی تھے. کہا مولا مشکل کہاں تھی؟ کہا جو ہڈی تم نے اٹھا کے پھینکا ہے وہ ایک بے نمازی کی ہڈی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ سوچئے ایک بے نمازی کی ہڈی پورے بزنس کو چوپٹ کر سکتی ہے, اور آپ جو لڑکے نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ مشکل کیوں ہو رہی ہے. صلوات بھیجے نا بھائی محمد والے محمد. اس سے بہتر بھیجیے عظمت امام سجاد پہ ایک صلوات. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہاں ہے میرے بھائی. میں کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ امام سجاد بھی کہیں نہیں گئے تھے. یہ ہے امام سجاد. امام سجاد کا کردار دیکھیے. سب سے پہلے جس مروان نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین کو قتل کرو, آپ کہاں ہیں؟ آپ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. جس مروان نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین کو قتل کرو, جب اس پہ بیتی ہے تو امام سجاد نے اس کے بچے کو حفاظت میں رکھا. یہ تو اہل بیت کا کردار ہے کہ دشمنوں کے بچوں کو بھی پالتے ہیں. لیکن افسوس یہ کیسے مسلمان تھے جو رسول کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے 61 ہجری میں آ گئے. ایک شخص کو مولا نے راشن دیا, اور راشن دیتے وقت اس شخص نے کہا کہ مولا آپ نے پہچانا نہیں, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں پہچان گیا. کہا تم وہی شخص تھے نا جو کوفے میں جب اسیر بنا کے آیا تھا تو میرے پیشانی پہ تم نے پتھر مارا تھا.
کہا وہ میں مہمان تھا تمہارا، میں مہمان تھا تمہارا، وہ تمہارا کردار تھا، آج تم مہمان ہو میرے، یہ میرا کردار ہے۔ آپ سمجھیں، آل محمد کا کردار تو دشمنوں سے بھی خراب نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ غریبوں کو دیکھیے، زیارت عاشوراء میں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد پڑھنا آسان ہے، لیکن فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد پڑھنا آسان ہے، لیکن فقیروں کی مدد کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد پڑھنا آسان ہے اور فقیروں کی مدد بھی کرنا آسان ہے، لیکن خفیہ طور پہ مدد کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ کیا کہنا؟ آج آپ جہاں پہ بھی 2 آدمی 2 کٹ راشن کا پہنچا دیتا ہے، ایک سیلفی لینا ضروری ہے اس کا۔ آپ ائمہ کی زندگی سے سیکھیے، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اہل بیت، کہ امام علی کی شہادت کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام تھے جو ہمارے پاس بیٹھتے تھے۔ اسی طرح امام سجاد کے بارے میں یہی روایتیں ملتی ہیں، خفیہ طرح سے، مخفی طرح سے لوگوں کی مدد کرنا۔ آج کے زمانے میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کرونا کا زمانہ ہے، کووڈ کا زمانہ ہے، یقین مانیے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ محشر کے دن ذمہ دار ہیں۔ آپ محشر کے دن ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے ائمہ کے کردار دیکھیے اور اپنا کردار دیکھیے، پھر کہتے ہیں ہم شیعان اہل بیت۔ ایک روایت میں بیان کر دوں آخری، اگر کسی نے کسی سے کچھ مانگا، اگر کسی نے کسی سے کچھ مانگا کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے، اور وہ آدمی استطاعت رکھتا ہے دینے کا اور نہیں دیتا، تو معصوم فرماتے ہیں قبر کی منزلوں میں اس کے لیے خدا ایک سانپ بنائے گا جو قیامت تک اس کی انگلیوں کو کھائے گا۔ اب آپ دیکھیے اپنا کردار اور ہمارا کردار۔ تو امام سجاد نے یہ بھی بتایا، کیریکٹر بھی ان کا دیکھا گیا تو ہے نا، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا کیریکٹر، کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ نماز ہر حال میں نماز پڑھی۔ آپ ایک معصوم کے لیے تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ ہم کیسے معصوم کے چاہنے والے ہیں، کیسے امام سجاد کے چاہنے والے ہیں۔ آپ خالی تصور کیجئے گا ایک جملے کو اور محسوس کیجئے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی کربلا سے جب قیدی بنا کے امام سجاد گئے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ یہ تو تصور بھی گناہ ہے کہ خدا نہ خاصہ نماز نہ پڑھی ہو۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کس حالت میں امام سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ یہ کتنی مظلومیت کی بات ہے، خدا کی قسم احساس کیجئے۔ دیکھیں مصائب سننے اور سنانے کی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی، مصائب احساسات کے نام ہیں۔ ہر آدمی پہ کہتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب اگر تمہیں کسی بات پہ گریہ نہ آئے نا، اور کسی بات پہ گریہ آئے تو میرے جد حسین کی مظلومیت کو سوچ کے رو لینا۔ اللہ اکبر، میرے جد حسین کی مظلومیت کو سوچ کے رو لینا۔ امام سجاد پہ کیا بیتی تھی کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، امام اتنا مجبور ہے کہ باپ کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھائی جب امام حسین آخری بار جب مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ایک روایت ملتی ہے کہ آخری وداعی جو تھی جناب سکینہ سے تھی۔ میں پورے مفصل مصائب نہیں بیان کروں گا، روایت ہے نا
گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا تھا؟ کہا اس لیے نہیں بڑھ رہا تھا کہ سکینہ سوموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ امام حسین پشت فرس سے زمین پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سکینہ آج کے بعد سینے پہ لٹایا اور کہا کہ سکینہ آج کے بعد تم ماں کے سینے پہ سونا، تمہارا بھائی علی اصغر میرے سینے پہ سویا کرے گا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم۔ میں نہیں سمجھتا تھا اس کا کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا تاریخ نے بتایا کہ 13 محرم کو جب امام سجاد بحجاز تشریف لائے ہیں تو جہاں پہ امام حسین کو دفن کیا تو بنی اسد کے بچوں نے کہا کہ ایک ننھا سا جنازہ ہے، اللہ اکبر، اس کو مولا کہاں دفن کرے؟ کہا اس جنازے کے لاؤ اور حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے، مدینے تشریف لایا ہے یہ قافلہ، تو معلوم ہے آپ کو قصاب نے عہد کر لیا تھا کہ امام سجاد جب بھی ادھر سے گزرا کریں گے تو ہم گوشت پر کپڑا ڈال دیا کریں گے۔ میں نہیں سمجھ پاتا تھا کیوں ایسا، علماء نے بیان کیا کیونکہ گوشت کے لوتھڑوں کو دیکھ کر امام سجاد کو اپنے بابا کا جنازہ یاد آ جایا کر۔ اللہ اکبر، میں مسائب بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن امام سجاد کو کسی خطیب کی ضرورت نہیں تھی۔ امام سجاد کے سامنے پانی آ جایا کرتا تھا تو امام رونے لگتے تھے۔ میں کہوں گا شاعر مولا کو وہ لمحہ یاد آ جاتا تھا جب امام حسین کھڑے ہو کر علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ کسی آدمی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ جو محاورہ ہے کہ خون کے آنسو رلا دینا، کیا امام سجاد حقیقت میں خون کے آنسو روتے تھے یا محاورے میں رویا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، کیونکہ 35 سال تک امام سجاد گریا کیے، خون کے آنسو روئے ہیں امام سجاد۔ کہا کہ یہ محاورتاً رویا کرتے تھے یا حقیقت میں رویا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ جملہ سنیے گا، اس عالم دین نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا، اپنے آنکھ پہ رکھا، کچھ دیر تصور کیا۔ اب جب تصور کر کے وہ رومال ہٹایا ہے تو اس رومال پہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ کہا قبلہ یہ کیسے کیا آپ نے؟ کہا میں نے سوچا صرف کہ سکینہ کو تماشے کیسے لگے ہوں گے، سکینہ کو تماشے کیسے لگے ہوں گے، زینب و ام کلثوم کی رضا کیسے چھنی ہوگی، میرے ہاتھ سے خون نکل کے آ گیا۔ تم کہتے ہو سید سجاد کیسے خون رویا کرتے تھے؟ ارے سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سکینہ کا چہرہ تھا، شمر کے تماچے تھے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار اس ذکر کو ذاکر حقیر سے، سماعت کو سامعین سے، بنا کو بانیان مجلس سے قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں زندگی گزارے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار و اقربا میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ نواخانی سے نظر نکلے۔
لوٹ کر زینب مزتر جو وطن جائے گی، لوٹ کر زینب مزتر جو وطن جائے گی، زندگی بے سر و سامان نظر آئے گی، لوٹ کر